شفا ہے۔ اور القدس کے نام سے ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ عزیز مومنین، آج ہم امید سے بھرپور ہو کر زیارت مقدسہ مریم کے دوسرے روز کی عبادت میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے مقدسہ مریم پیکر امید کی الہی بھیت کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے کہ کس طرح مقدسہ مریم نسل انسانی کو نجات دلانے میں امید کی بھرپور زندگی گزارتے ہوئے گزاری اور بلاخر پیکر امید کا عظیم اور معتبر لقب حاصل کیا۔ عزیزو، مقدسہ مریم کی سفارشات کے وسیلے خداوند سے خاص فضل چاہیں تاکہ ہم بھی پیکر امید بن سکیں۔ آئیں عزیز و عبادت کے آغاز میں ہی ہم سب اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر آج کی اس عبادت میں شریک ہو سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں اس غفلت سے بے شمار گناہ کیے، اس لیے مقدسہ مریم ہمیشہ قواری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، مقدسہ مریم کے بیٹے نے ہمیں نجات دلائی، بخش دے کہ ہم اس بے داغ کنواری کی پیدائش کی عید مناتے ہوئے سلامتی اور اطمینان کثرت سے پائیں۔ ہمیں آسمانی فضل کی یہ نعمت عطا کر مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح قدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ تشریف رکھیں۔ پہلی تلاوت مکاشفہ کی کتاب، اس کا 11واں باب 19 آیت، 12 باب پہلی 6 آیات اور 10 آیت۔ اس تلاوت میں آسمان پر نشان کا ذکر ہے، یعنی ایک خاتون جو سورج کو اڑے اور جس کے پاؤں کے نیچے چاند اور سر پر 12 ستاروں کا تاج ہے۔ خدا کی ہیکل آسمان میں کھل گئی اور اس کی ہیکل میں اس کے عہد کا صندوق نظر آیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجے پیدا ہوئی اور زلزلہ آیا اور بڑے بڑے اولے پڑے۔ پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا، یعنی ایک خاتون جو سورج کو اوڑے ہوئے تھی اور جس کے پاؤں کے نیچے چاند اور سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا۔ وہ حاملہ تھی اور تکلیف میں ہو کر درد زاہ کے سبب سے چلاتی تھی۔ تب ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، اور دیکھو سرخ رنگ کا ایک بڑا اژدہا جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے اور 7 تاج اس کے سروں پر تھے، اور اس کی دم نے آسمان کے 2 ستاروں کو کھینچ کر زمین پر گرا دیا۔ پھر اژدہا اس خاتون کے آگے جس کا بچہ پیدا ہونے کو تھا جا کھڑا ہوا، تاکہ جب بچہ پیدا ہو اسے نکل جائے، اور اس کے ہاں نرینہ فرزند پیدا ہوا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر
کرے گا، اور اس کا فرزند خدا اور اس کے تخت کے پاس تک اٹھا لیا گیا، اور وہ خاتون بیابان میں بھاگ گئی جہاں خدا نے اس کے لیے جگہ تیار کی ہے، تاکہ وہاں 1207 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ تب میں نے بڑی آواز آسمان میں یہ کہتے سنی کہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور جس کا جماعتی جواب ہے۔ ملکہ تیرے دہنے ہاتھ اوپیر کے سونے سے مزین کھڑی ہے، شاہوں کی بیٹیاں تیرا استقبال کرتی ہیں۔ ملکہ تیرے دہنے ہاتھ اوپیر کے سونے سے مزین ہے۔ اے بیٹی سن، غور کر کے کان لگا، اپنی قوم اور اپنے باپ کا گھر بھول جا۔ جماعتی جواب، ملکہ تیرے دہنے ہاتھ اوپیر کے سونے سے مزین کھڑی ہے۔ بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا، وہی تیرا خداوند ہے، تو اس کا مطیع ہے۔ وہ خوشی اور شادمانی سے پہنچائی جاتی ہے، وہ شاہی محل میں داخل ہوتی ہے۔ جماعتی جواب، ملکہ تیرے دہنے ہاتھ اوپیر کے سونے سے مزین کھڑی ہے۔ دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 15واں باب 20 سے 26 آیات تک۔ اس تلاوت میں مقدس پالوس رسول کلیسیا کو بتاتے ہیں کہ پہلا پھل مسیح ہے اور پھر وہ جو اس کے ہیں۔ اے بھائیوں، مسیحی الحقیقت ان میں سے جو سو گئے ہیں پہلا پھل ہو کر مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ جب انسان کے سبب سے موت آئی تو انسان ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسا آدم میں سب مرتے ہیں ویسا ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری میں۔ پہلا پھل مسیح، پھر وہ جو مسیح کی آمد پر اس کے ہیں، اور اس کے بعد خاتمہ ہوگا، جب وہ ساری سلطنت اور سارا اختیار اور قدرت نصب کر کے سلطنت خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا، کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لائے ضرور ہے کہ سلطنت کرے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نصب کیا جائے گا وہ موت ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔